بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تھوڑی سی بات کریں گے 27 رجب کے حوالے سے اور اس رات میں عبادات اور روزے کے حوالے سے بھی۔ ہمارے ہاں ایک تو 27 رجب کی جو رات ہے اس میں صلاۃ الرغائب کے نام سے نفل پڑھے جاتے ہیں، اور اس میں کہا جاتا ہے کہ ان نوافل کا بہت ہی بڑا اجر و ثواب ہے، فلاں فضائل ہیں فلاں فضائل ہیں۔ اول تو یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ واقعہ 27 رجب کو پیش آیا بھی ہے کہ نہیں پیش آیا۔ اس میں تو حضرات محدثین کا بہت ہی زیادہ اختلاف ہے، تو پھر ایک مخصوص قسم کی عبادت نوافل وغیرہ وہ کیسے متعین ہوگے کہ اس میں نوافل پڑھنے ہیں؟ حضرات محدثین اور فقہائے کرام نے اس کی بھرپور تردید فرمائی ہے۔ اسی طرح اگلے دن کا جو روزہ رکھا جاتا ہے کہ یہ 27ویں کا روزہ ہے، شب معراج کا روزہ ہے، تو امام حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ہے ان کی تبیین العجب بما ورد فی فضل رجب لکھی ہے، اور اس میں انہوں نے کافی ساری احادیث جمع فرمائی ہیں رجب کے بارے میں، اور اس کے بعد یہ لکھا کہ یہ تمام روایات موضوع یعنی من گھڑت ہے، انتہائی ضعیف ہیں، اس وجہ سے ان پر عمل درست نہیں ہے۔ اور کتاب کا صفحہ نمبر ہے 11۔ اسی لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بدعت کا سد باب کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بعض لوگوں نے 27 رجب کا روزہ لازمی سمجھ کے رکھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا تو کہ بھی لوگ روزے رکھ رہے ہیں، بڑا اہتمام کر رہے ہیں، تو ممکن ہی نہیں تھا کہ حضرت کے ہاں دین ادھر سے ادھر ہو جاتا۔ فوراً گھر سے نکلے اور ایک شخص کے بارے میں پتہ چلا کہ روزہ ہے، تو زبردستی افطار کروایا اس کو کہ میرے سامنے کھاؤ، مجھے اس بات کا ثبوت دو کہ تمہارا روزہ نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا باقاعدہ اہتمام کر کے لوگوں کو کھلانا کہ روزہ مت رکھو، یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس طرح کی کوئی عبادت ثابت نہیں ہے اور نہ ہی اس قسم کا کوئی روزہ ہے۔ اور اسی طرح سے علامہ محی الدین امام نووی رحمہ اللہ، جن کے بارے میں کسی فرقے کسی جماعت کو کوئی بھی اختلاف نہیں ہے، اور انہوں نے بھی یہی فرمایا ہے کہ 27 رجب کی رات کو نمازوں کے لیے مخصوص کر لینا بدعت کے اندر آتا ہے، بدعت میں شامل ہے۔ بدعت میں آنے والا بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر اللہ کے نبی کسی عمل کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ ثواب ہے تو میری بھی کوئی اتھارٹی ہے، میں بھی بتا سکتا ہوں کہ ثواب ہے۔ ہم ایسے بندے کو اتھارٹی نہیں مانتے، کیونکہ الیوم اکملت لکم دینکم، دین اللہ نے مکمل کر دیا، رد و بدل ترمیم کمی بیشی کی گنجائش نہیں چھوڑی ہے۔ اب صرف اتنی سی بات کو ذہن نشین فرما لیجئے کہ کیا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو عبادت یا اگلے دن کے روزہ رکھنے کا اہتمام فرمایا تھا؟ کیا نبی علیہ السلام کے سارے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس رات میں عبادت کرنے کا اور نیکسٹ ڈے روزہ رکھنے کا کیا اہتمام فرمایا تھا؟ تو سب چیز ہمارے سامنے کھل کے آ جائے گی کہ ایسا ہرگز بھی نہیں ہوا ہے۔ تو پھر ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اور اس رات میں جھنڈیاں لگا لینا، آتش بازی کرنا، مٹی کے چراغ جلانا اور پٹاخے بجا لینا، یہ چیزیں کیا چیزیں ہیں؟ اگر یہی پیسے جمع کر کے کسی غریب کی بچی کے ہاتھ پیلے کر دیں، کسی بیوہ عورت کو راشن لے کے دے دیں، کسی یتیم بچے کے اسکول کی فیس پے کر دیں، تو کتنا اچھا ہو جائے گا۔ ہم ان چیزوں کا نہیں سوچتے ہیں۔ اور ایک بات جو سب سے اہم پوائنٹ ہے کہ شب معراج کا پیغام کیا تھا؟ نمازیں ملی تھیں، تو ہم کیا 5 نمازیں پڑھتے ہیں جو ہم ان بحثوں میں پڑھے ہوئے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے غلط ہے؟ کیا ہماری زندگی میں 5 نمازیں موجود ہیں؟ ہم اس کی فکر کر رہے ہیں؟ تو ہمیں اس پیغام معراج کا خیال سب سے زیادہ کرنا ہے، اور نہ روزہ ہے نہ اس رات کی عبادت کو ضروری سمجھ کے کریں۔ اگر کوئی روٹین وائز عبادت کر رہا ہے تو وہ کرتا رہے، کوئی روٹین وائز روزے رکھ رہا ہے تو وہ رکھتا رہے، صرف نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ نیت ایسی نہ کیجئے کہ میں
27 رجب کا روزہ جو ضروری ہے دین میں ہے وہ رکھ رہا ہوں، اور مہربانی فرما کر کسی کے ساتھ الجھیں بھی نہیں، بحث بھی نہیں کریں، اس سے محبتیں کم ہوتی ہیں۔ ہر ایک کے پاس دلائل ہوتے ہیں، بہرحال ہمیں لوگوں کو گالیاں نہیں دینی، الجھنا نہیں ہے، یہ انتہائی سخت بری بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔